کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ اپنی بارگاہ میں صرف طیب کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا، یعنی پاکیزہ کمائی کا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے پاکیزہ کمائی کی اہمیت کو اور دین میں اس کی تاکید کو بیان کرتے ہوئے حضور نے ایک بندے کا ذکر فرمایا کہ جس نے بڑا لمبا سفر کیا اور وہ غبار آلود ہے، کپڑے اس کے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی بڑی عاجزی سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب۔ اب مسافر بھی ہے اور بڑی عاجزی سے دعا بھی کر رہا ہے۔ مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا، لیکن حضور نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اسے حرام کی غذا دی گئی ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پتہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلکہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے یہ بات شرط ہے کہ بندہ پاکیزہ طریقے سے، حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے سے اپنے گھر والوں کو کھلائے۔